Alaikum and welcome to Dr. Basit YouTube channel. And if you are new to this channel, make sure you hit that subscribe button. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر جو ہے نا وہ کیسے بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بیسکس ہے. بیسکس آپ کو پڑھنا پڑے گا. بیسکس اب کیا ہے؟ بیسکس ہے میٹرک. سب سے پہلے میٹرک کرنی ہے آپ لوگوں نے، اور میٹرک میں آپ لوگوں نے اچھی پرسنٹیج لینی ہے. میٹرک میں اچھی پرسنٹیج لے کے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اچھے کالج میں داخلہ جو ہے نا وہ مل جائے گا. اب جو ایم بی بی ایس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ اور جو ضروری چیز ہے وہ ہے ایف ایس سی. ایف ایس سی میں آپ کا بیس بنتا ہے، اور ایف ایس سی میں آپ لوگوں نے نمبر جو لینے ہیں یا جو پرسنٹیج لینا ہے، نمبرز آپ لوگوں نے لینے ہیں ایٹ لیسٹ 900 سے اوپر جو ہے نا اوپر آپ لوگوں نے نمبر لینے ہیں. آپ کا پرسنٹیج ہونا چاہیے 93 94 اس طرح کے کچھ کر کے 90 ایٹ لیسٹ 90 کے قریب تو آپ لوگوں کا پرسنٹیج جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اچھا، اب آپ لوگوں نے ایف ایس سی کر لیا. اب ایم بی بی ایس میں آپ دو طریقوں سے جا سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ ایٹا ایگزام پاس کر کے آپ جو ہے نا داخلہ لے لو، یا آپ جو ہے نا باہر کسی فارن کنٹری میں آپ جا کے ایم بی بی ایس کر سکتے ہو. تو اب ایٹا کے لیے بھی وہی سیم چیز ہے کہ آپ ایٹا میں آپ لوگوں نے جو ہے نا اچھے نمبر لینے ہیں. آپ لوگوں نے نمبر لینے ہیں 180 سے تو اوپر لینے ہیں. آپ کو ایٹا کے لیے تقریباً کچھ 2 مہینے آپ لوگوں کو پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ایٹا دے کے آپ گورنمنٹ کسی بھی میڈیکل کالج میں آپ جا سکتے ہو. اب سپوز آپ نے نمبر لے لیا 180 185، تو اگر آپ کے پی کے ہیں تو جتنے بھی کے پی کے میں میڈیکل کالجز ہے گورنمنٹ، ایک کو بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا. ان سب میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایڈمیشن کے لیے فارم جمع کروانا ہے. اب اگر ایٹا آپ لوگوں نے دے دیا، آپ کے مارکس بھی اچھے آ گئے 180، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ زیادہ لوگوں کے مارکس جو ہے نا وہ 190 193 194 آ جاتا ہے، تو پھر اس میں آپ کے چانسز جو ہے نا ایڈمیشن کے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ نہ ملے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن وہ میں سجیسٹ نہیں کرتا، کیونکہ آج کل فیسیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک سیمسٹر کی فیس آئی تھنک کچھ 20 لیکس کے قریب ہے. یہ آپ کے جو مہینے کا خرچہ، ایگزام فیس، ان ہاسٹل فیس، اس کے علاوہ صرف جو ٹیوشن فیس ہے میڈیکل کالجز کی آج کے دنوں میں وہ تقریباً کچھ 20 لیکس سے زیادہ ہے. تو اگر 5 سالوں کا آپ لوگ حساب لگا لو تو اس پر تقریباً کچھ خرچہ آ جاتا ہے آپ کے ایم بی بی ایس پہ کچھ 1 کروڑ سے اوپر جو ہے نا یہ بات چلی جاتی ہے. تو وہ تو میں سجیسٹ نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں. اور لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ بے شک جو ہے نا کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں آپ داخلہ لے لیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کالج اور گورنمنٹ میڈیکل کالج، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ گورنمنٹ کالجز کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں، میڈیکل گریجویٹس جو ہوتے ہیں، وہ ان کی پڑھائی تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے، اور جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی پڑھائی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے. تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کالجز والے ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ کالجز ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ بیکار ہوتے ہیں. اتنے زیادہ مطلب پرائیویٹ کالجز والے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے. اب اگر آپ گورنمنٹ کالج میں آپ کو داخلہ نہیں ملا، پرائیویٹ کالج میں بھی آپ لوگوں کو داخلہ نہیں ملا، پرائیویٹ میڈیکل کالجز جتنے بھی اس میں بھی آپ لوگوں کو داخلہ نہ ملا، اور پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایم بی بی ایس کروں تو آپ لوگ جا سکتے ہو چائنا، آپ لوگ جا سکتے ہو رشیا، آپ لوگ جا سکتے ہو کرغستان، اور اس کے علاوہ آپ لوگ جا سکتے ہو افغانستان. تو افغانستان تو میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پر جو ایم بی بی ایس ہوتی ہے وہ پشتو میں ہوتی ہے، اور پھر یہاں پر پاکستان میں آ کے پی ایم ڈی سی پاس کرنا آپ کے لیے جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. جو میرا ٹاپ لسٹ پہ جو کنٹری ہے باہر جانے کے لیے وہ چائنا ہے. تو میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک جو ہے نا چائنا کی کسی بھی
میڈیکل کالج میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں آپ بے شک چلے جائیں، لیکن اس سے پہلے ایک کام ضرور کر لیں کہ جس یونیورسٹی میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ سرچ کرے کہ وہ ان کے پاس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے پاس لسٹ میں نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے نہیں جانا. اگر پی ایم ڈی سی کے لسٹ میں ہے تو پھر آپ بے شک چلے جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پی ایم ڈی سی کے ساتھ لسٹ میں ہے تو جب آپ 5 سال کمپلیٹ کر کے یہاں پر آ جائیں گے تو پی ایم ڈی سی آپ لوگوں کو ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت دے دیتی ہے. اور اگر وہ یونیورسٹی ان کے پاس لسٹ میں نہیں ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو یہاں کی لائسنسنگ جو ایگزام ہوتی ہے پاکستان کی، اس میں آپ لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں دیتی. اب باہر سے پڑھنے میں فائدے بھی ہے اور نقصانات بھی ہے. اب پہلے فائدوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد نقصانات کی بات کرتے ہیں. فائدہ یہ ہے یار کہ آپ وہاں پر جو بھی ٹائم گزارتے ہو وہ ایک کوالٹی ٹائم ہوتی ہے اور آپ انجوائے بھی بہت کر لیتے ہو. اس کے علاوہ فائدہ یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے کیونکہ سارے نئے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے کلچر میں آپ لوگوں کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. تو اس کے یہ کچھ جو ہے نا نیگلیجبل ہی فوائد ہے. اس کے علاوہ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں آتے ہو تو پی ایم ڈی سی ایک ایگزام ہے جس کے پہلے اسٹیپ 1، اسٹیپ 2 اور اسٹیپ 3 ہوا کرتے تھے، اور ابھی صرف 2 اسٹیپس کا ایگزام ہے، وہ آپ لوگوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس کی پاسنگ پرسنٹیج اس کی پاسنگ ریشو، پی ایم ڈی سی کی پاسنگ ریشو اتنی اچھی نہیں ہے. تو پی ایم ڈی سی آپ کو جو ہے نا اچھا خاصا رگڑا دیتی ہے. لیکن یار ایگزام ہے، پاس ہو جاتی ہے، اتنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو جب آپ کا پی ایم ڈی سی ایگزام پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ رول انہوں نے چینج کر دیے ہیں. ابھی جو بھی فارن گریجویٹ آتا ہے پاکستان میں تو وہ سب سے پہلے ہاؤس جاب کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پی ایم ڈی سی ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کا ایگزام پاس ہو جاتا ہے تو اس کو پاکستان میں پی ایم ڈی سی کا یا آر ایم پی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کا لائسنس جو ہے وہ مل جاتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ایم بی بی ایس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو میرے سجیشن یہی ہوگی کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یار اپارچونٹی ہی نہیں ہے آج کل. آپ ایم بی بی ایس بھی کر لو، ایف سی پی ایس بھی کر لو، آپ کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی جاب جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملتی. اور جو آپ کو پرائیویٹ جاب ملتی ہے وہ آپ کو مہینے میں کتنا پے کرتی ہے؟ وہ تقریباً کچھ 40,000 سے لے کر 50,000 60,000 کچھ اتنا پے کرتے ہیں، جس سے آپ کا مہینہ جو ہے نا وہ بڑی ہی مشکل سے گزرے گا. ابھی میری ٹریننگ جاری ہے اور مجھے مہینے میں جتنے ملتے ہیں اس سے ہارڈلی جو ہے نا وہ میرا مہینہ نکل جاتا ہے، اور میرے ساتھ سیونگ جو ہے نا بالکل بھی نہیں. مہینے کے آخر میں میرے ساتھ جو ہے نا وہ 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایم بی بی ایس کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ کوئی دوسرا پروفیشن جو ہے نا وہ چوز کر لے، کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے نا مینٹل ٹارچر بھی ہے، یہ مینٹل ٹارچر بھی ہے، فزیکل ٹارچر بھی ہے. دن رات کر کے آپ کو جو ہے نا وہ پڑھنا پڑتا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ ریوارڈ نہیں ملتا. آپ کو جتنا آپ کو ملنا چاہیے اتنا آپ کو نہیں ملتا. تو یہی راستے ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں کرنا ہے تو ایٹا دے کے آپ کسی گورنمنٹ کالج میں چلے جاؤ. اگر اس میں نہیں ملتا آپ کو تو آپ پاکستان میں کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو، اور اگر اس میں بھی آپ کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تو پھر آپ جو ہے نا فارن کی کسی کنٹری میں آپ جا کے ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں. So this was it. I'll meet you guys in the next video, and if you like this video please like, share, comment and subscribe. Assalamu alaikum.